हमाद हसन साहब, ये नून लीग वाले तो सारे कहते हैं कि जो अखलाकियात इस वक्त हम देख रहे हैं जिसका फुकदान है, ये सारे का सारा जो है ये इमरान खान साहब की वजह से है। जिस तरह से वो जलसों में तकारीर किया करते थे, जिस तरह से वो हमारे नौजवानों को प्रोवोक किया करते थे, जिस तरह की गुफ्तगू वो फरमाया करते थे, ये सारा क्रेडिट तो उनको जाता है। मुस्लिम लीग वाले भी इतने कोई उजले लोग नहीं है। उनका सोशल मीडिया भी, जब आप इख्तिलाफ करते हैं तो फिर वो जो जुबान इस्तेमाल करते हैं या जिस तरह के इल्जामात लगाते हैं वो भी कोई काबिल सताइश नहीं है। लेकिन इस हकीकत को मानना पड़ेगा कि इज्तिमाई तौर पर अखलाकियात का जनाजा निकालने में इमरान खान और पीटीआई का बहुत बड़ा हाथ है। ये एक हकीकत है बदकिस्मती से। यानी जब कंटेनर सजा था और वहां पर अपने मुखालिफिन के खिलाफ, हालांकि ये ऐसा भी नहीं कि माजी में ये नहीं हुआ, माजी में कयूम खान और भुट्टो और इन लोगों ने जो जुबान इस्तेमाल की थी वो भी काबिल सताइश नहीं। लेकिन इस रवैये को सबसे ज्यादा स्पीड अप इमरान खान ने किया, बहुत एक्सेलरेट किया, बहुत इसको बढ़ाया, नौजवान नस्ल के जहनों में ये नफरत भर दी और सियासत में जो एक शाइस्तगी का उनसर ज्यादा था उसको तकरीबन उखाड़ के रख दिया। अब दूसरी जमात एक सेकंड हमाद साहब, पता नहीं मैं तब पैदा हमाद साहब एक अर्ज तो सुन लेना। हमाद साहब, ये आप किस ज़माने की बात कर रहे हैं जब हमारी सियासत में शाइस्तगी हुआ करती थी? क्योंकि मैंने शायद तब होश भी नहीं संभाला था, पता नहीं मैं दुनिया में आई भी थी कि नहीं आई थी जब ये बेनज़ीर साहिबा की तस्वीर जो है ये फेंकी जाती थी लोगों के घरों में, लोगों तक पहुंचाई जाती थी। कैसी तस्वीर थी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रही। कैसी शाइस्तगी थी हमारी सियासत में, कब थी? अच्छा किया आसमा, आपने अच्छा किया कि ये सवाल पूछा। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। जी सर। देखिए, पहले तो मैं मौजूदा मंजरनामे पे बात करूं। इसार राना साहब और मेरे अक्सर एक दूसरे से ख्यालात नहीं मिलते, लेकिन आप मुस्लिम लीग के सोशल मीडिया को देखें, पिछले दिनों इनके बारे में जो गुफ्तगू होती रही, क्या वो किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में इस तरह होता है? बिल्कुल नहीं, इंतहाई काबिल मज़म्मत। एक मिनट, मैं लाख इख्तिलाफ करूंगा लेकिन मैं उस तरह की गुफ्तगू करने से पहले सहाफत ही को छोड़ दूंगा। ये पूरे सियासत में ओत कर आया वो रवैया जो इमरान खान ने जिसकी तख्लीक की। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। देखिए, कायदे आज़म और अब खान अब्दुल गफ्फार खान एक दूसरे के शदीद सियासी मुखालिफ थे। फिर मुस्लिम लीग के वज़ीर आला कयूम खान रहे जिसने बाबड़ा में 600 खुदाई खिदमतगार तहरीक कारकुनों को शहीद किया था एक जलसे पर फायरिंग में, और सख्त हालात थे। लेकिन 60s में फातिमा जनाब पेशावर में जलसा करने आई तो उस वक्त भी पीडीएम बनी थी जिसमें एएनपी भी थी, खान अब्दुल गफ्फार खान का बेटा वली खान भी था। जब फातिमा जनाब स्टेज पर आई तो वली खान कुर्सी पर बैठे हुए थे, दूसरी कुर्सी नहीं थी क्योंकि दूसरे लीडर्स बैठे हुए थे। वली खान फौरन खड़े हो गए, फातिमा जनाब को बिठाया और उनके पीछे खड़े हो गए। और जब फातिमा जनाब तकरीर करने आई तो उसने कहा, मुस्लिम लीगियों मेरी बात सुने, ये जो पीछे कुर्सी के पीछे खड़ा है ना, मेरी कुर्सी के पीछे खड़ा था, ये मेरा छोटा भाई है। आइंदा पीडीएम के हवाले से कोई भी फैसला करना हो, खबरदार मुझे किसी मुस्लिम लीगी ने फोन किया, वली खान से पूछ ले। ये था वो शानदार रवैया, ये था वो शानदार रवैया कि वो कयूम खान जो शदीद मुखालिफ था, भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, कयूम खान उनके वजीर दाखिला थे, लेकिन भुट्टो साहब ने बेगम नसीम वली खान के हवाले से कुछ काबिल एतराज गुफ्तगू की और कयूम खान खड़े हो गए कि मेरा वली खान से शदीद इख्तिलाफ है, लेकिन बेगम नसीम वली मेरी बहन है। और यहाँ से इख्तिलाफ इस हद तक बढ़ गया था कि कयूम खान और भुट्टो एक दूसरे के मुकाबिल आ गए थे। फिर पीर पगाड़ा, शाह मदनूरानी, नवाबजादा नसरुल्लाह खान, अकबर बुगटी किन नजरियात के थे, चौधरी ज़हूर इलाही किन नजरियात के थे, लेकिन उसी अकबर बुगटी के करीब तरीन दोस्त चौधरी ज़हूर इलाही थे। इसी वली खान के वो करीब तरीन दोस्त वही चौधरी ज़हूर इलाही थे। अच्छा हमाद साहब, अब आपने इतनी सारी मिसालें दे दी हैं, इतनी सारी मिसालें दे दी, लेकिन उन मिसालों से पहले आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की और वो बात आपने ये की कि जो कुछ इसार साहब के साथ हुआ, जो यकीनन इंतहाई काबिल मज़म्मत है, मैं कहती हूँ उसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, ज़ाहिर वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपने कहा कि वो उन्हीं तालीमात की वजह से हुआ जो इमरान खान साहब ने दी,
تو اسار صاحب ابھی کوئی جواب ہے اس پہ پھر آپ کے پاس؟ جی جی حماد صاحب دیکھیں یہ رویہ اس کی کاشت عمران خان نے کی اور اب وہ زہر جو ہے وہ تمام جماعتوں تک پھیل گیا ہے. ٹھیک ہے جی اسار صاحب، اب اس کا کوئی تریاق ہے آپ کے پاس؟ اور اس سے پہلے آپ نے سنا حماد حسن صاحب نے اتنے اگزامپلز دے دیے کہ میرے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا. اتنی شائستگی تھی ہماری سیاست کے اندر. یہ ابھی جو کل پرسوں ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جو آپس میں گتھم گتھا ہوئے ہیں کچھ لوگ سیاستدان، وہ پہ شاید میرے خیال میں کوئی فیک نیوز ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے تو صرف شائستگی تھی. یہ سارا معاملہ تو پی ٹی آئی نے خراب کیا ہے. اسار رانا صاحب اچھا دیکھیں، جس شخص نے میرے ساتھ جو کچھ کیا، اور شاید آپ نے جواب میرا اس کا نہیں سنا تھا، جی، جس میں نے اسے کہا تھا کہ تیری بہن ماں بیٹی میری ماں بہن بیٹی، اور میں ان کے لیے دعا کروں گا، تو مجھے گالی دے گا، میں ان کے لیے دعا کروں گا. آپ نے تو بہت بڑے پن کا مظاہرہ کیا نا اسار صاحب. تو میں اگر اس دور میں ایسے لوگ ہم جیسے موجود ہیں جو گالی کھا کے بھی دعا دیتے ہیں، تو یہ کوئی برا دور نہیں ہے اتنا. دوسری چیز، اب سر مجھے 1 منٹ میری سن لیجیے. جی جی. عمران خان نے تو لوگوں کا وہ خراب کیا، کیا کہتے ہیں، کیا ہم کہہ رہے تھے ابھی، اخلاقیات. تو جب محترمہ فاطمہ جناح الیکشن لڑ رہی تھی تو گلے کے اندر لالٹین کے نشان ڈال کے کس نے جلوس نکالے تھے؟ نصرت بھٹو صاحبہ کا سر پھاڑا تھا قذافی اسٹیڈیم میں، 12 ٹاکے لگے تھے، کس نے پھاڑا تھا؟ بے نظیر بھٹو تصویریں چھوڑ دیں، اسمبلی سے آن ریکارڈ ہے کہ کئی دفعہ روتی ہوئی، آنسوؤں سے روتی ہوئی انہوں نے فلور چھوڑا ہے. نہیں یقین تو اس وقت کی اسپیکر کی کتاب اٹھا کے پڑھ جی جی جی. تو کون گالیاں دیتا تھا انہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو نے ناصر باغ میں بہن کی گالی کس کو دی تھی؟ اور کیا کہتے ہیں، یہ پیلی ٹیکسی سویٹ ڈش کس کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ یہ رانا تنویر نے عمران خان کے باپ کا نام لے کے جو باتیں کی، وہ عمران خان کے دور کی بات ہے. اسار صاحب یہ تو ایسی گفتگو ہے، بڑی زبردست مثالیں ہمیں حماد صاحب نے دی، لیکن I'm really sorry جو مثالیں آپ دے رہے ہیں وہ ایسی میں کہوں گی کہ غلیظ چیزیں ہوئی ہیں جن کو ہم ڈسکس بھی نہیں کر سکتے سر اسکرین کے اوپر. لیکن سر سن لیجیے نا میری، حماد صاحب سن لیں. جی 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 اسار صاحب، نواز شریف کے والد کو گرفتار کرنے کے لیے بے نظیر بھٹو نے اسلام آباد سے پولیس بھیجی، کیا وہ عمران خان نے بھیجی تھی؟ آصف علی زرداری کو مسٹر 10% عمران خان نے کہا تھا. مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کا خطاب عمران خان نے دیا تھا. علی بابا 40 چور کا خطاب عمران خان نے دیا تھا. گریبان سے پکڑ کے گھسیٹوں گا عمران خان نے کہا تھا. عمران نے کہا تھا کہ یہ لٹیرے ہیں، یہ ملک لوٹ کے لے گئے. عمران خان نے کہا تھا کہ تم والے لوگ ہو. کیا عمران نے کہا تھا بے نظیر کا نام لے کے کہ چلیں اسار صاحب آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں وہ پہنچ گئی. بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم چاہیں گے بھی نہیں کہ ہم جائیں، کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ تو غلاظت ہے. نہیں آپ کے اس پروگرام میں یہ ایک تاریخ ہے جو آپ کا کلپ بنے گا، یہ تاریخ کا کلپ ہے، یہ تاریخ کی FIR ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اور دوسری آخری چیز سن لیں، میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ ٹویٹر کے اوپر ایک جماعت نے اپنے بندے رکھے ہوئے پیڈ، جن کے ذمے ہے کہ جیسے ہی اسار رانا، حماد یا کوئی بھی ٹویٹ کرے گا آپ نے نیچے جا کے ماں بہن کی گالیاں دینی ہے. پی ٹی آئی نے تو نہیں رکھے ہوئے پیڈ لوگ، اور پی ٹی آئی تو نہیں اس طرح گالیاں دیتی. بتائیں کوئی 5 ٹویٹر اکاؤنٹ بتائیں جس میں پی ٹی آئی ماں بہن کی گالیاں دیتی ہے. نہیں تو میں آپ کے پروگرام میں 5 اکاؤنٹ بتاتا ہوں جو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، اور جن کو یہ لوگ پروٹوکول دیتے ہیں، آتے ہیں ان کے ساتھ تصویریں بنواتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں، ان کے اعزاز میں تقریبات کرتے ہیں. یہ وفاقی وزیر اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ. میرے خیال میں اسار صاحب آپ کی اسار صاحب آپ کی اجازت سے میرے خیال میں ہم ذرا حماد حسن صاحب کو بھی مائک دے دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے تاکہ ان چیزوں کا وہ جواب دے سکیں. لیکن مجھے جاتے جاتے حماد صاحب آپ نے جب یہ ان کو جواب دینا ہے اسار صاحب کی باتوں کا، تو آپ نے یہ بھی بتا دینا ہے کہ جب اتنے سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر سکتے ہیں تو سنیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ عمران خان صاحب کے لیے معافی تلافی کے لیے کچھ ہو رہا ہے. ایسی اطلاعات ہیں اسلام آباد میں کہ کہیں نہ کہیں بیک ڈور کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس پر بھی حماد صاحب ہمیں کچھ ضرور بتائیے گا. دیکھیں لیکن یہ اس وقت اجتماعی بیانیہ نہیں بنا تھا، اکا دکا واقعات ہوتے تھے. یہ سیاست کا بیانیہ نہیں تھا، یہ اکا دکا واقعات سیاست میں بھی ہوتے تھے
اور صحافیوں کے ساتھ بھی ہوتے تھے، یعنی مجیب الرحمان شامی، سعود ساحر، محمد صلاح الدین، ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا بھٹو دور میں وہ جمہوری دور تھا، یہ ہوتے رہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ اجتماعی بیانیہ نہیں بنا تھا کسی جماعت کا، ہوتا تھا تو اس میں ریئیکشن بھی بہت سخت آتا تھا اور پھر ایک لمبی خاموشی چھا جاتی تھی۔ یہاں پر صورتحال کیا ہے؟ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اگر سہیل افریدی وزیر اعظم سے ملے تو اسے گالیاں شروع ہو جاتی ہے، یہاں پر بیرسٹر گوہر اسمبلی میں کوئی مثبت بات کرے اسے اپنے ہی لوگوں کو یہ بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں، ایسا ہے اپنے ہی لوگوں کو یہ جو ان کا ایک اس پر پہلے نہیں تھا، اب ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان کی طرف۔ دیکھیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے آسما کہ عمران خان ایک مقبول لیڈر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کو بڑی مقبولیت حاصل ہے، اور جب تک ہمارا اجتماعی مزاج ہے کہ جو بھی جیل میں ہوتا ہے یا مظلومیت کا شکار ہوتا ہے اس کی مقبولیت بڑی توانا ہو جاتی ہے۔ بھٹو کی بھی مقبولیت تھی، بے نظیر بھٹو کی بھی تھی، پھر نواز شریف صاحب کی بھی تھی، اب عمران خان پہ ابتلا اور آزمائش کا دور ہے، ان کی مقبولیت یقیناً رہے گی۔ جب وہ وزیر اعظم تھے اور خیبر پختونخوا میں بی ڈی کا الیکشن ہوا تھا آدھے صوبے میں، تو وہ تمام کے تمام ڈسٹرکٹ ہار گئے تھے، صرف بنیر میں جیت گئے تھے، کیونکہ اس وقت وہ مظلوم نہیں تھے، مظلوم دوسرے لوگ تھے۔ جب پنجاب میں 15 سیٹوں پر ضمنی الیکشن ہوا تھا، عمران خان 14 سیٹیں ہار گئے تھے، نواز شریف جیت گئے تھے کیونکہ نواز شریف مظلوم تھے۔ اب جب تک عمران خان مظلوم کی حیثیت سے موجود رہیں گے سیاسی منظر تو سر کب تک مظلوم رہیں گے؟ یہ سر پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا حماد صاحب، ہم ریلی سوری، مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کب تک مظلوم رہیں گے؟ کچھ اطلاعات آپ کے پاس بھی تو ہوں گی نا، سنیں کہ بہت جلد باہر آ جائیں گے عمران خان صاحب اڈیالہ سے؟ دیکھیں ابھی تک ایسی کوئی اطلاع میرے پاس نہیں ہے۔ ملاقاتیں شروع ہونے کی تو ہوگی اطلاع، سنیں ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی کیونکہ بجٹ انہوں نے دے دیا جس طرح سے کہا گیا تھا، حصہ گو کے نہیں دیا وفاق کو لیکن بجٹ تو لے آئے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں جب تک کشمیر کا الیکشن نہ ہو اس وقت تک کسی بریک تھرو کا امکان نہیں ہے۔ جی اسار صاحب آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ اسار صاحب اندر کی خبر ہی دے دیں۔ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، عمران خان اپنی مرضی سے آئے گا، وہ انہیں حکومت کو این آر او دینے پہ تیار نہیں ہے، حکومت این آر او لینا چاہتی ہے اس سے لیکن وہ دے نہیں رہا، وہ جب چاہے گا آ جائے گا۔ ابھی اس کو سمجھ ہے کہ میں اندر بیٹھ کے زیادہ وزنی ہوں، اسے پتہ میں اندر بیٹھ تو ملاقاتیں بھی تو جب وہ چاہیں شروع ہو سکتی ہیں، وہ باز آ جائیں جس طرح کی ٹویٹس وہ پھر بعد میں کرواتے ہیں۔ ان کے چاہنے سے نہیں ہوں گی ملاقاتیں، کسی اور ملاقاتیں کسی اور کے چاہنے سے ہوں گی لیکن باہر وہ خود اپنے چاہنے سے آئیں گے۔ ہاں وہ این آر او اپنی مرضی سے دے گا، نہیں تو یہ تو کب کی منتیں کر رہے ہیں اسے این آر او کے لیے، وہ نہیں دے گا۔